بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی کو بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین کی آمد کے مسئلے کا سامنا۔ چائنا میں جوہری ذخائر کی تعمیر کا انکشاف، امریکہ غم میں مبتلا۔ دنیا کی آدھی آبادی کو کورونا ویکسین لگ گئی، چائنا سر فہرست۔ ایران کے ساتھ غیر معینہ مدت تک بات چیت جاری نہیں رہ سکتی، امریکہ۔ امریکہ کا خفیہ کیپسول اب امریکی اہلکاروں کو بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا۔ افغانستان سے امریکہ کے وفادار شہریوں کو اہل خانہ سمیت واشنگٹن منتقل کر دیا گیا۔ گھوڑی دلہے سمیت بھاگ نکلی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں ایک جانب طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، ایسے میں ان پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو افغانستان سے ترکی پہنچ رہے ہیں۔ ترکی پہلے ہی لاکھوں پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ ترکی میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں مبینہ طور پر افغان پناہ گزینوں کو بسوں میں سامان رکھنے کی جگہ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کو بسوں اور ٹرکوں کے ذریعے ایران کے راستے ترکی سمگل کیا جا رہا ہے۔ حکام اور مبصرین کا خیال ہے کہ روزانہ 500 سے 2000 افغان پناہ گزین ترکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ترکی کی حکومت تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ ایران اگر ترکی کی طرف جانے والی شاہراہوں کو کھول دیتا ہے تو تمام تارکین وطن جو افغانستان سے ایران آتے ہیں ترکی پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایران ان کو قبول نہیں کرتا اور ان کو ترکی جانے دیتا ہے تو یہ ایک اور بحران ہوگا۔ مہاجرین کا مسئلہ آنے والے دنوں میں اہم اندرونی مسئلہ بن جائے گا۔ ترکی اب ایران کے ساتھ ان کی پورے 300 کلومیٹر پر محیط سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے سرحدی دیوار تعمیر کر رہا ہے۔ ترکی پہلے ہی لگ بھگ 35 لاکھ شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور کم از کم 1 لاکھ ایسے افغان پناہ گزین پہلے ہی ترکی میں موجود ہیں جو افغانستان کے مخدوش حالات کے دوران ترکی پہنچے تھے۔ مغرب ترکی کو پناہ گزینوں کی کھلی جیل میں تبدیل کر رہا ہے۔ پناہ گزینوں کی جوک در جوک آمد ترکی کی بقا کا مسئلہ ہے۔ گھر بار چھوڑ کر آنے والے افغانستان کے پناہ گزینوں کے لیے ترکی خطے کے دیگر ممالک آسٹریا، جرمنی اور سویڈن کی نسبت بہتر جگہ ہے۔ پناہ گزین ترکی کی معیشت میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ کئی شہری یہ موقف بھی رکھتے ہیں کہ مزدوروں کی جگہ افغان اور شامی شہریوں نے لے لی ہے۔ ترکی میں مشکلات سے دوچار معیشت کو کورونا کی عالمی وبا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب دھچکا لگا ہے اور ملک کے اندر اس بارے میں تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد ان پریشانیوں میں اضافہ کرے گی۔ امریکہ نے منگل کے روز چائنا کی جوہری فورس سے متعلق اس نئی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا میزائل ذخیرہ کرنے کے لیے مزید 110 تنصیبات تعمیر کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کی امریکی فیڈریشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چائنا شی جانگ کے مشرقی حصے میں حامی کے قریب نئے جوہری گودام بنا رہا ہے۔ اس رپورٹ سے چند ہفتے پہلے ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چائنا کے جنوب مشرقی علاقے سے تقریباً 240 میل دور صحرائی علاقے یومن میں 120 گوداموں کی تعمیر بھی جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں امریکن فیڈریشن نے کہا ہے کہ حالیہ 2 مہینوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ لوگوں کو اس خطرے کے متعلق پتہ چلا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس کا سامنا ہے
اور رازداری کی چادر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پینٹاگون کی 2020 کی ایک رپورٹ میں یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ چائنا کے جوہری ہتھیاروں کے ذخائر 200 سے کم ہیں، اور یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہے کہ چائنا جس رفتار سے اپنی فورسز کو جدید بنا رہا ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی قوت میں کم از کم دوگنا اضافہ ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس تقریباً 3800 جوہری ہتھیار ہیں۔ امریکہ متعدد بار چائنا سے کہہ چکا ہے کہ وہ ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے میں روس اور امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے، جبکہ چائنا کا کہنا ہے کہ اس کے ہتھیاروں کے ذخائر امریکہ اور روس کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس لیے چائنا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی معاہدے میں شامل ہو۔ 8 مہینے پہلے کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہوا تھا اور اب تک دنیا بھر میں 4 ارب افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کی کل آبادی 7.5 ارب کے قریب ہے اور اس لحاظ سے دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ دنیا میں کورونا ویکسین لگنے کا عمل تھوڑا سست ہے۔ جن پہلے 1 ارب افراد کو ویکسین لگی وہ ان تک 140 دن میں پہنچی تھی، دوسرے 1 ارب افراد کو یہ ترسیل 40 روز میں پہنچی، اس کے بعد تیسرے 1 ارب افراد کی 26 دن اور چوتھے 1 ارب افراد تک ویکسین 1 ماہ میں پہنچی ہے۔ دنیا میں 3 ایسے ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ 4 ارب ویکسین میں سے 40% یعنی 1.6 ارب چائنا میں لگائی گئی ہے۔ انڈیا میں تقریباً 40.5 کروڑ افراد کو، امریکہ میں 34 کروڑ کے قریب ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں آبادی کے 70% کے قریب ویکسین لگ چکی ہے۔ یورپی یونین نے بھی اپنی آدھی آبادی کو ویکسین لگا دی ہے۔ دنیا کے غریب ممالک نے دیر سے ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا اور وہ بھی کوویکس اور امیر ممالک کی طرف سے عطیہ کے باعث ممکن ہوا۔ تاہم ویکسین کی تقسیم برابری سے نہیں ہوئی۔ اوسطاً دنیا بھر میں 100 افراد میں سے 52 کو ویکسین لگ چکی ہے۔ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں اب تک ویکسین لگانے کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکا، جن میں برونڈی، ایریٹریا اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کو بحال رکھنے کے لیے مذاکرات غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں پیش رفت دکھائے۔ بائیڈن انتظامیہ بات چیت جاری رکھنا چاہتی ہے، لیکن اب ایران کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوری میں جب سے جو بائیڈن نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، دونوں فریقوں نے ویانا میں بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایران پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سمجھوتے کی پاسداری یقینی بنائے، جس میں تعزیرات میں نرمی کے عوض ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ ایران نے اپنے اوپر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں یورینیم کی افزودگی کا درجہ بڑھانا اور افزودہ جوہری مواد کا اجازت سے بڑھ کر ذخیرہ کرنا شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران اپنے پروگرام سے متعلق اپنی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو پھر معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چائنا، فرانس، جرمنی اور روس نے اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے کا اقدام کیا تھا تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے سے روکا جائے، جبکہ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ امریکہ کی اسپیشل کمانڈ نے ایک منصوبے کے تحت ایسا خفیہ کیپسول آزمانے کی تیاری کر لی ہے جو امریکی اہلکاروں کی صحت بہتر رکھتے ہوئے بڑھاپے کو بھی روک سکے گا۔ یہ تجربات پینٹاگون کے ایک وسیع البنیاد پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد اہلکاروں میں عمر رسیدگی اور زخموں سے متاثر ہونے کا عمل سست کرتے ہوئے ان کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔
کیپسول کی شکل میں دی جانے والی اس دوا کی خوراک اور محفوظ ہونے سے متعلق ابتدائی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، جبکہ امریکی اہلکاروں پر اس کی آزمائشیں امریکی مالی سال 2022 سے شروع کر دی جائیں گی۔ امریکہ کی ایک نجی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی میٹرو بائیوٹیک کے تعاون سے یہ کیپسول تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ اس پر اب تک $28 لاکھ خرچ کر چکا ہے۔ صحت بہتر بنانے اور بڑھاپا روکنے والے اس کیپسول میں کیا ہے؟ اس کے جواب میں میٹرو بائیوٹیک نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ امریکی آرمی بھی اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتا رہی۔ تاہم اب تک کی معلومات سے اتنا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ یہ کیپسول میٹرو بائیوٹیک کے تیار کردہ کچھ ایسے مالیکیولز پر مشتمل ہے جو تمام زندہ خلیوں کے درست طور پر کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ کیپسول خلیے کے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا کی کارکردگی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جس سے نہ صرف صحت بہتر رہتی ہے بلکہ بڑھاپے کا اثر بھی بہت آہستگی اور دیر سے ہوتا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے لیے کام کرنے والے 200 افغان شہری اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی طیارے کے ذریعے واشنگٹن، امریکہ پہنچا دیا گیا۔ امریکہ کے وفادار افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں نے اپنی جانوں کو لاحق خطرے کے باعث کابل میں امریکہ منتقلی کے لیے مظاہرہ بھی کیا تھا۔ پہلی کھیپ میں 57 بچوں اور 15 شیر خوار سمیت 221 افراد کو خصوصی پرواز کے ذریعے واشنگٹن ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی کے لیے مزید پروازیں بھی متوقع ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کی امریکہ منتقلی اور آبادکاری کے لیے $10 کروڑ کے فنڈ کی ہنگامی طور پر منظوری دی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ $2 کروڑ کی منظوری بھی دے چکے تھے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی مدد کرنے والے 2500 افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے پہلے دستے کو اس ماہ کے آخر تک ورجینیا میں واقع امریکی فوجی اڈے فورٹ لی میں ٹھہرایا جائے گا، جہاں وہ اپنے ویزا اور درخواستوں کی آخری کارروائی کا انتظار کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 24 جولائی کو امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی آرمی کے لیے مترجم کی خدمات انجام دینے والے سہیل پردیس کو کابل میں طالبان نے اس وقت مار دیا تھا جب وہ عید سے پہلے اپنی بہن کو لینے گاؤں جا رہا تھا۔ بھارت میں ایک دلہا گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی دلہن کو بیاہنے نکلا، لیکن گھوڑی بد گئی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ India.com کے مطابق یہ واقعہ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے نماہی گاؤں رامپورہ میں پیش آیا، جہاں گھوڑی دلہا سمیت بھاگ نکلی اور دلہا کو 4 کلومیٹر دور لے گئی۔ باراتی گھوڑی کو روکنے کے لیے اپنی کاروں اور موٹر سائیکلوں پر پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگنے لگے، جبکہ گھوڑی دلہا کو لے کر آگے دوڑ رہی تھی۔ باراتیوں اور گھوڑی کے درمیان یہ ریس 4 کلومیٹر تک لگی رہی اور بالآخر شہریوں کی مدد سے باراتی گھوڑی کو پکڑنے اور اپنا دلہا بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھوڑی براتیوں کی طرف سے چھوڑے جانے والے پٹاخوں کی آواز سے ڈر کر بھاگی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔